نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی ثانی میں حدیث ہم نے پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ما اکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر کھانا تناول نہیں فرمایا، ولا سکرجۃ، اور نہ آپ نے چھوٹی تشتری میں کھانا تناول فرمایا ہے، ولا خبز لہ مرقق، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی پکائی گئی۔ فقلت لقتادہ، یونس رحمہ اللہ جو قتادہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد قتادہ سے پوچھا فعلی ما کانوا یأکلون، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس چیز پر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے؟ قال علی هذه السفر، تو انہوں نے فرمایا کہ انہی چمڑے کے دسترخوانوں پر وہ حضرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے بارے میں یہ باب امام ترمذی رحمہ اللہ نے باندھا ہے علی ما کان یأکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر رکھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اس حوالے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ لفظ خوان، خوان اور اخوان، اس میں یہ تین لغات ہیں۔ جمع قلت اس کی اخوینہ آتی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ لفظ عربی ہے، عرب والوں سے اس کا استعمال پہلے بھی سنا گیا ہے۔ خوان کہا کسے جاتا ہے، اس بارے میں تین اقوال ہیں۔ پہلی قول یہ ہے کہ خوان کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کے نیچے پیر لگے ہوئے ہوں اور وہ زمین سے اونچی ہو۔ ہر وہ چیز، چاہے وہ لکڑی کی میز ہو یا وہ پیتل کا کوئی برتن ہو یا جو بھی ہو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خوان ہر اس دسترخوان کو کہا جاتا ہے جس میں کھانا نہ ہو، لگا ہوا دسترخوان۔ دیکھیں، کھانے کے آداب میں سے ہے کہ جب لوگ آ کر بیٹھ جائیں تو پھر دسترخوان لگایا جائے، اور پھر جب لوگ کھانا کر فارغ ہو جائیں تو پہلے دسترخوان کو اٹھایا جائے اور پھر بعد میں لوگ اٹھ جائیں۔ لیکن یہاں یہ دسترخوان لگایا ہوتا ہے، اس کے اوپر کھانا وغیرہ نہیں چنا ہوتا۔ تیسرے نمبر پر خوان سے مراد پیتل کا ایک بڑا طبق ہوتا ہے جس کے نیچے پیتل وغیرہ کی ٹانگیں لگی ہوتی ہیں۔ یہ ایک برتن ہوتا ہے، ایک ذراع لمبا ہوتا ہے، اور دو آدمی اسے اٹھاتے تھے اور بڑے لوگوں کے سامنے رکھا جاتا تھا۔ تو خوان کی یہ تین تفسیریں کی گئی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوان پر کھانا تناول کیوں نہیں فرمایا؟ تو شراح حدیث نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے وَالْأَكْلُ عَلَيْهِ لَمْ يَزَلْ مِنْ دَأْبِ الْمُتْرِفِينَ وَصَنِيعِ الْجَبَّارِينَ لِأَلَّا يَفْتَقِرُوا إِلَى التَّطَّؤِ وَالْإِنْحِنَاءِ عِنْدَ الْأَكْلِ، کہ یہ خوان پر کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تناول نہیں فرمایا کہ یہ متکبرین کی عادت تھی، کہ متکبرین، جبارین، یہ لوگ خوان پر کھانا کھایا کرتے تھے تاکہ کھانے کے لیے جھکنا نہ پڑے۔ وہ لوگ جھکنا ناپسند کرتے تھے، عاجزی اور تواضع کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے کھانے کے لیے بھی جھکنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو یہ متکبرین کی عادت اور علامت تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پرہیز فرمایا۔
جو دوسری چیز ہے لفظ سکر روجا چھوٹی تشتری کو کہا جاتا ہے. چھوٹی تشتری، چھوٹا برتن، چھوٹا پیالہ کہ جس میں سالن وغیرہ کا استعمال ہو. بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ چھوٹی تشتری جس میں چٹنی اور اسی طرح تلذذ اور تفقہ کے لیے ہمارے زمانے میں وہ کھیر یا اسی طرح وہ کسٹرڈ وغیرہ اس میں لوگ پیش کرتے ہیں، چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں، ان چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ ایسا چھوٹا پیالہ کہ جس کے اوپر روغن رنگ کیا گیا ہو خوبصورتی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کھانا نہیں فرمایا. اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ لکڑی کا چھوٹا سا پیالہ جس میں پیر لگے ہوئے ہوں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی تشتری میں بھی کھانا تناول نہیں فرمایا. کیوں نہیں فرمایا؟ یہ متکبرین کی علامت نہیں ہے. اس میں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مختلف جوابات علماء نے دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ چھوٹی تشتریاں، یہ پیالے، یہ بعد میں ایجاد ہوئے، اس زمانے میں یہ ہوتی ہی نہیں تھی. لوگ ایک ساتھ مل کر کھانا کھایا کرتے تھے، بڑے برتنوں کی ضرورت پڑتی تھی. اور دوسرے نمبر پر بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ عام طور پر چھوٹی تشتریوں کا استعمال اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ عسرت اور تنگی کا زمانہ تھا. اس میں ان حضرات کو کھانا بقدر کفایت بڑی مشکل سے میسر ہوتا تھا. اور یہ زود ہضم اور مرغوب غذائیں جو کھانے کے ساتھ چھوٹی تشتریوں میں لا کر پیش کیے جاتے ہیں، یہ چیزیں اس وقت نہیں استعمال ہوتی تھیں. عسرت کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف اتنا کھانا میسر ہوتا تھا کہ ان کو بطور ہاضمے کے دوسری چیزیں استعمال کرنے کی یا بطور تلذذ کے دوسری چیزیں استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی. تیسرے نمبر پر فرمایا ولا خبیزہ لہو مرققن. خبیزہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے. خبیزہ لہو مرققن. مرقق یہ رقیق سے ہے، باریک پتلی چیز کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ نرم باریک چپاتی کے بارے میں استعمال ہوا ہے. میدا وغیرہ کی روٹی یا چپاتی اسے آپ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بنایا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو مرقق ہے یہ گندم سے بنتا ہے، گندم کا جو میدا ہوتا ہے. اس زمانے میں گندم اتنا قلیل تھا کہ اس کو چھاننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ خود یہ جو جو ہے اس کو بھی ایسا کیا جاتا تھا، صرف اس میں پھونک کر وہ جو اس کے چھلکے وغیرہ ہیں اس کو ہٹایا جاتا تھا. چھلنی استعمال نہیں ہوتی تھی. چہ جائے کہ گندم کے آٹے کے لیے چھلنی استعمال کیا جائے اور اس کو باریک اور پتلی روٹی بنایا جائے. تو بہرحال اس زمانے میں قلیل آٹا گندم کا ملتا تھا. چھاننے کے لیے چھلنیاں یا تو تھی نہیں یا استعمال نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی باریک چپاتی نہیں پکائی گئی. تو علامہ امام قتادہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں حضرت یونس رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا قتادہ سے، آپ نے تو صحابہ کو، قتادہ جو ہیں یہ کبار تابعین میں سے ہیں، چونکہ انہوں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا ہوا تھا، اس لیے فرمایا فعلی ما کانوا یاکلون، آپ نے صحابہ کو دیکھا ہے وہ کس چیز پر کھانا کھایا کرتے تھے. فرمایا علی هذه السفر. سفر یہ سفرہ کی جمع ہے. سفرہ عام طور پر چمڑے کا بنا ہوا ایک دسترخوان ہوتا تھا کہ اس میں لوگ زاد سفر لپیٹ کر لے جایا کرتے تھے تاکہ چمڑے کے دسترخوان میں
وہ چیز محفوظ رہے تو فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس چیز میں کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ عسرت اور تنگی کا زمانہ بھی تھا، لیکن صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال سادگی پر بھی جو ہے نا یہ چیزیں دلالت کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔